بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، سورہ آل عمران یا تیسرے پارے کی تفسیر چل رہی تھی۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ہم نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے بنیادی عقیدے کا رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہیں اور نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر اس سورہ کے اندر تفصیل سے مریم علیہ السلام، ان کی والدہ اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سارے انسان اس دنیا میں اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ اللہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو پیدا ہوتا نہ پیدا کیا جاتا ہے، نہ کسی کا باپ ہو سکتا نہ کسی کا بیٹا اللہ ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح سارے انسان مرحلہ وار پیدا ہوتے ہیں، اسی مرحلے سے گزر کر عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو بتلاؤں، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے واقعہ ان کا۔ واقعہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ دراصل کہا جاتا ہے کہ عمران کی بیوی، ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ عمران نام کے دو لوگ گزرے ہیں۔ ایک عمران جو مریم علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا نام عمران ہے، اور ایک اور عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا بھی نام عمران ہے، اور مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، دونوں کا نام عمران ہے۔ تو دو لوگ کیا ہے، عمران کے نام سے گزرے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بتلاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا بھی نام ہارون ہے، اور مریم کے بھائی کا بھی نام ہارون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، کوئی بتلائے گا کہ مریم علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ مریم کی ماں، ان کا نام حنہ بنت فاقودہ، حنہ نام تھا، بعض لوگوں نے حسنہ نام ذکر کیا، تو حنہ یا حسنہ بنت فاقودہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے کیا ہے، عمران علیہ السلام جو ہے بڑے نیک پارسا، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اس وقت تھے، بلکہ بیت المقدس کے اندر وہی امام اور خطیب تھے اس وقت کے، سب سے بڑے جو یہودی، جو بہت سارے علماء تھے، ان علماء کے یہ سردار تھے، سب سے بڑے عالم تھے، تو ان کا بڑا رتبہ تھا، بڑا مقام تھا، کیونکہ یہ نبیوں کے خاندان سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا سلسلہ کیا ہے، داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے، تو وہاں سے یہ چلے آ رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا مقام، بہت احترام کرتے تھے ان کا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں بھی کوئی اولاد ہو جائے، جس طرح ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، نیک بچے کی، خوبصورت بچے کی بڑی تڑپ ہوتی۔ ان کے یہاں بھی کافی عرصہ گزر گیا، عمران علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ مریم کی ماں یعنی حنہ، عمران کی بیوی، ایک مرتبہ ایک چڑیے کو دیکھ رہی ہے۔ مفسرین کی روایت کے مطابق، مفسرین نے یہ لکھا، بلکہ اکثر مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایک چڑیے کو دیکھ رہی، وہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے۔ اس وقت ان کی بھی خواہش ہوئی کہ کاش اللہ مجھے بھی ایک بچہ دے دیتا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا سن لی،
ادھر اللہ نے دعا سن لی، ان کو حمل ٹھہر گیا، اور حمل ادھر ٹھہرا عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے پہلے کیا ہے، ان کے شوہر کا یعنی عمران کا مریم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی مریم پیدا نہیں ہوئی تھی، مریم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ اب اللہ نے دعا سن لی، انہوں نے جب حمل سے تھی تو اس وقت ایک رواج تھا، اور اس قوم میں جائز بھی تھا، اس مذہب میں، کہ وہ اپنے کچھ بچوں کے لیے یا ایک دو بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی تھی۔ ان سے دنیاوی کوئی بھی خدمت نہیں لی جاتی تھی، گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرایا جاتا تھا، ان کو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بیت المقدس کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ جاؤ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بس کچھ نہیں کرنا ہے دنیا کا، تم وہیں جا کر بیت المقدس میں اللہ کی عبادت۔ تو انہوں نے بھی نظر مانی تھی، بڑی مشکل کے بعد، بڑے وقت کے بعد ان کو خوشخبری ملی، حمل ٹھہرا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے اس بچے کو رب انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو اللہ بچہ ہے میں نے نظر مان لی ہے کہ اس کو بیت المقدس کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری ریاضت کے لیے میں اس کو وقف کر دیتی ہوں۔ انہوں نے بڑے نیک طبیعت تھے، پہلے سے ان لوگوں کا بڑا چرچا تھا، بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ تھی ان کی ماں بھی، تو انہوں نے نظر مان لی۔ اب کیا ہوا، جب حمل ٹھہرا، اب بچے کی پیدائش ہوئی، مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، اب انہوں نے سمجھا، ان کی ماں نے، کہ شاید لڑکا ہوگا، اب لڑکا ہوگا تو اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنے کی نیت مان لی تھی، نظر مان لی تھی انہوں نے، لیکن لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ مریم کی ماں نے کہا رب انی وضعتها انثى، بڑا افسوس ہوا، ان کو دکھ ہوا کہ نظر مانی تھی کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں خدمت کرے گا، یہاں بچی پیدا ہو گئی، اب کیسے اس کو مسجد میں لے جا کے ڈال دوں، سب وہاں مرد لوگ ہیں، یہ ایک بچی ہماری جا کے وہاں عبادت ریاضت کرے گی، خدمت کرے گی لوگوں کی۔ افسوس ہوا، دکھ بھی ہوا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی اس نیت کو، خالص جو نیت تھی، اس نیت کی اللہ نے قدر کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کیا ہے، ان کے دل میں ڈال دیا۔ پھر بھی وہ لے جا کر کے کیا ہے، عالموں کے پاس لے جا کر حاضر ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بچی پیدا ہوئی ہے، اب اس کو میں بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں کیونکہ میں نے نظر مانی تھی۔ اب انہوں نے اپنی نظر کے مطابق بیت المقدس میں سارے عالموں کے حوالے کیے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ ان کی کفالت اور پرورش کب کون کرے گا، بھئی مسجد بیت المقدس کے لیے وقف ہو گئی ہیں تو پرورش کون کرے گا۔ اب اس وقت کے جو سارے عالم تھے، ان کے سردار ان کے باپ تھے عمران، ان کا انتقال ہو چکا تھا پیدائش سے پہلے۔ اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، زکریا علیہ السلام بولے میں کروں گا کیونکہ اس کی خالہ میرے پاس ہے، اور خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے الخالہ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا اگر کسی کے پاس ماں نہ ہو تو اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس کا بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جس طرح ماں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن برتاؤ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں کفالت کا زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ اس کی خالہ میرے پاس ہے، گویا کہ اس کی ماں کے قائم مقام ہے، تو میں اس کی کفالت کروں گا۔ لیکن جو اور عالم تھے ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کیونکہ عزت اور شرف سمجھتے تھے کہ ہم اس نیک خاتون کی بیٹی کی ہم کفالت کریں گے۔ اب قرعہ کی نوبت آ گئی، نہیں بھائی قرعہ ڈالا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دریا میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی قلم کو ڈال دیں، اذ یلقون اقلامہم ایہم یقتل مریم، سب لوگ اپنی اپنی قلم ڈال دیں، جن کا قلم بہہ جائے، جن کا قلم رک جائے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا، اور جن کا بہہ جائے گا وہ نہیں کر سکتے۔ سب لوگوں نے قلم ڈال دیا اپنا۔ زکریا علیہ السلام نے ڈالا تو ان کا قلم وہیں پر رکا رہا، اور بقیہ سارے قلم کیا ہے، بہہ گئے۔ 3 مرتبہ مفسرین نے لکھا ایسا کیا گیا۔ تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب مریم علیہ السلام جب ذرا بڑی ہوئیں تو ان کو مسجد میں لے جائے گا۔ مسجد کے متصل ہی اللہ نے اس کو محراب کہا ہے
کہ محراب نما، یعنی ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا، اس میں صرف رات و دن وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، بس ان کا کام کیا تھا؟ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، توریت کی تلاوت کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یہی ان کا کام تھا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی، اے مریم اللہ کی فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ تو صرف 24 گھنٹے ان کی عبادت ہی ہوتی تھی، بس اور کچھ نہیں، یہی کام تھا۔ اور زکریا علیہ السلام جس کمرے میں ان کو رکھے تھے، بھئی عورت ہے، تنہا عورت، پورے اتنے مرد ہیں اس میں، تو کیا ہے، احتیاط کے طور پر جب بھی وہ کھانا انہیں دینے جاتے تھے روم میں، ان کے روم میں زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، مریم کے روم میں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو جب وہ کھانا دے کے آتے یا دیکھ بھال کے لیے جاتے، بات کرنے کے لیے جاتے، تو جب باہر آتے تو قفل لگا دیا کرتے تھے، تالا لگا دیا کرتے تھے، بند، اندر سے اپنا مریم علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ جب کچھ اور بڑی ہو گئی مریم علیہ السلام، تو زکریا علیہ السلام کبھی کبھی جب داخل ہوتے روم میں تو دیکھتے بے موسم پھل ان کے پاس ہے، سردی کا موسم کیا ہے، سردی کا پھل گرمی کے موسم میں، اور گرمی کا پھل سردی کے موسم میں ان کے پاس رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کھانا نازل کرتا تھا مریم کو، اب مسجد کے لیے وقف ہیں، باہر نکلنا نہیں ہے کہیں، تو اللہ رب العالمین بے موسم پھل، ابھی گرمی کا موسم ہے تو سردی کا پھل اللہ ان کو دیتا تھا، سردی کا موسم رہتا تو گرمی کے جو پھل ہوتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں گرمی میں وہ دیتا تھا۔ زکریا علیہ السلام جاتے تھے، دیکھتے تھے، ہاں یہ کیسا ہے مسئلہ بھائی، باہر سے میں قفل لگا کے جاتا ہوں، جانے کا کہیں بھی راستہ نہیں، آنے جانے کا۔ ایک مرتبہ پوچھ بیٹھے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس اچھے اچھے طرح طرح کے پھل فروٹ کہاں سے آتے ہیں، بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ۔ مریم علیہ السلام دیکھیے، نہ تو نبیہ تھیں نہ کچھ، لیکن ان کی عبادت، ان کی ریاضت کتنی متقیہ تھی کہ اللہ کھانا دیتا تھا ان کو۔ ان کی عبادت کا کیا کہنا، ذرا سوچو، اتنی پاک باز، اتنی شریف، اتنی متقیہ تھی کہ اللہ کھانا بھیجتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام پوچھتے کہاں سے آ رہا بھی کھانا، بے موسم چیزیں آ رہی ہیں تمہارے پاس؟ کہا اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں، ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا جب اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کی اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو وہی اولاد کی خواہش پیدا ہوگی۔ زکریا علیہ السلام اتنے بڈھے ہو چکے تھے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اے اللہ میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال پورے سفید ہو گئے ہیں، ایک بال بھی کالے نہیں، پورے سفید ہو گئے ہیں، میری قوت ختم ہو گئی، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ بانجھ سمجھتے ہیں جس کو اولاد ہونے کی صلاحیت جس عورت کے اندر نہ ہو اس کو بانجھ کہتے ہیں۔ تو میری بیوی بانجھ ہے، میں بڈھا ہو گیا ہوں، ایک دم کمزور ہو گئے، ہڈیاں تک میری کمزور ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی، جب دیکھا بے موسم پھل، تو یہاں موسم نہیں ہے اولاد کا، تو جب بے موسم پھل اللہ دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے اللہ رب العالمین۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے پاکیزہ ذریت، پاکیزہ اولاد مجھے دے دے۔ اللہ نے فوراً دعا بھی سن لی، اللہ نے دعا سن لی۔ ابھی زکریا نکل کے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے عبادت خانے میں کھڑے تھے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا۔ فرشتہ کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تم کو ایک ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور آپ کو بات بتلا دوں، اس سے پہلے اللہ نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا تھا، یعنی کسی کا نام یحییٰ رکھا ہی نہیں گیا تھا اس سے پہلے۔ سب سے پہلا نام زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام رکھا گیا، اور اللہ نے وہ نام رکھا تھا۔ یہ نام کس نے رکھا؟ زکریا علیہ السلام نے نہیں رکھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے یحییٰ نام کر کے بھیجا تھا، اللہ نے نام رکھا تھا ان کا۔ اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابھی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
اور وہ بھی بڑے نیک عابد زاہد متقی بہت تھے. خود اللہ نے کہا وحسورا ونبیا من الصالحین، بالکل لوگوں سے کٹ کر عبادت کرنے والے اور نیک نبیوں میں سے تھے. یہ ہوئی بات. یہاں یحییٰ کی ولادت ہوئی. یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں. اب یہاں پر مریم علیہ السلام کو حمل تھی. مریم علیہ السلام کیا ہے، بیٹھ کے عبادت کر رہی ہیں. اچانک کیا دیکھتی ہیں، سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے ان کے روم میں، حالانکہ قفل لگا ہوا ہے. دیکھ رہی ہیں اچانک لڑکا، ایک نوجوان لڑکا آدمی کی شکل میں جبریل آئے تھے. جبریل ان کے روم میں آ گئے تھے. مریم علیہ السلام ڈر گئی. مریم علیہ السلام بہت ڈر گئیں. انہوں نے کہا کہ انی اعوذ بک منک، میں اللہ کے واسطے کا تم کو خوف دلاتی ہوں کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ. کہاں سے آ گئے تم؟ ظاہر سی بات ہے چاروں طرف سے بند ہے، ایک آدمی کہاں سے آ گیا؟ مریم علیہ السلام ڈر گئے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تم کو نہ پکڑ لے اور تم شیطانوں کے مددگار نہ بن جاؤ. میں اللہ کے ذریعہ تم سے پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو؟ جب دیکھا کہ گھبرا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، جب مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جب اللہ کا واسطہ مریم نے دیا، اب وہ فرشتے ٹھہرے بھائی، فرشتوں کے سردار، ان کو کتنا اللہ کا ڈر ہے. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے اللہ کا نام سن کر. کہتے ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئے ڈر کر کے. کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، اللہ تم کو ایک بچے کی بشارت سنا رہا. اب ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئی. مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہ تو شادی کی نہ بیاہ کی ہے، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، دیکھیے پاک دامنی کی حالت دیکھیے. کہتی آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، میرے دل میں کبھی برائی کا خیال تک نہیں گزرا ہے، میں زانیہ بھی نہیں، بدکار عورت بھی نہیں ہوں، مجھے کہاں سے بچہ ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم کو ایک ایسا بچہ ہوگا جو اب توریت انجیل، بلکہ وہ لوگوں کا نبی ہوگا، لوگوں کو توریت سکھائے گا، انجیل سکھائے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، اور وہ بچپن میں بات کرے گا، بڑھاپے میں بھی بات کرے گا، اولو العزم پیغمبروں میں سے بہت ساری صفات جبریل نے بتلا دی. اب مریم علیہ السلام کھڑی تھیں، ڈر کے پیچھے ہٹ رہی تھیں. جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا. دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے قادر، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے حکم سے جبریل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، ان کو حمل ٹھہر گیا. اب حمل ٹھہر گیا، اب اور پریشان کہ بھائی اب قوم والوں کو کیا جواب دوں گے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، لوگ مجھے زانیہ کہیں گے، بدکار کہیں گے، میری پاک دامنی پر شک کریں گے، میری عبادت ریاضت سب رائے گاہ ہو گئی. اب وہ ڈر کے مارے کیا ہے، بیت المقدس کے مشرقی جانب چلی گئیں، کچھ دور چلی گئیں، جن کو کیا ہے فلسطین کے ایک شہر بیت اللحم ہے، بیت اللحم یروشلم جو آج ہے اس سے کچھ دوری پر بیت اللحم نامی جگہ ہے، وہاں پر گئیں، وہاں پر چلی گئیں. اب ڈر رہی ہیں، کوئی وہاں قوم کا آدمی نہیں، بستی سے علاقہ سے آبادی سے دور جا کر گئی، بیٹھی تھی. بیٹھے ان کو درد ذہ شروع ہوا، تکلیف شروع ہوئی، بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، درد شروع ہوا. اب کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی عورت نہیں تھی ان کی خدمت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، تنہا ہیں بیچاری، پریشان حیران. کہتی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اس حادثے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میں بھلا دی گئی ہوتی، مجھے لوگ جانتے ہی نہ کہ مریم بھی کوئی چیز تھی. اتنا افسوس ان کو ہوا کہ جب قوم کو جواب کیا دوں گی میں. آخر درد بڑھتا گیا تو ایک کھجور کا سوکھا درخت تھا، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب حیران پریشان، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. جبریل آئے، جبریل نے آواز لگائی، تمہارے نیچے دیکھو اللہ نے نہر جاری کر دیا، بہتا چشمہ ان کے نیچے سے جاری کر، میٹھا پانی اللہ نے ایک دم. اور اب پینے کا تو بندوبست ہو، اب کھانے کا بندوبست. وہ سوکھا جو کھجور تھا، اللہ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرشتے نے کہا وہ سوکھے درخت کے تنے کو ہلاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے پاکیزہ اچھی تازہ کھجوریں تم کو اللہ دے گا.
تو ہلاتی تھی، خوب عمدہ تازہ تازہ کھجوریں گرتی تھیں، وہ کھجور کھاتی تھیں، اور ان کے نیچے سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا تھا، وہ پانی پیتی تھی۔ اب بھئی کتنے دن تک وہاں رہتی؟ آخرکار آنا تھا۔ تو ایک وقت آیا کہ اب بچے کو لے کر قوم میں آ گئیں، آئیں بیت المقدس میں، اپنے گاؤں میں، آبادی میں۔ اب انہوں نے کہا کہ قوم کو جا کر میں کیا جواب دوں گی، ان کو بڑا افسوس تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ جب بھی تم سے کوئی بات کرے تو تم بات نہ کرنا، اشارے سے کہہ دینا میں روزے سے ہوں، نہ بولنے کا روزہ۔ اس وقت میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ زکریا علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کوئی علامت بتلا دے کہ میرا بچہ کب پیدا ہوگا، کب میری بیوی حاملہ سے ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم 3 دن تک بات کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگے، تم بولنا بھی چاہو گے نہیں بول سکتے 3 دن، یہ علامت ہوگی کہ تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں خاموش رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ اب جب گئی گاؤں میں، لوگ کہنے لگے یا مریم، تمہارے والدین تو نیک طبیعت کے تھے، وہ زانی نہیں تھے، وہ بدکار نہیں تھے، تم ایک زانی ہو، بدکار ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ زنا کا بچہ ہے، حرام کا بچہ ہے۔ سب طرح طرح کے دانے دینے لگے، کوسنے لگے، بڑی تکلیف ہوئی مریم علیہ السلام کو۔ اب بول بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بولتی تو اور پھنستی، کتنی صفائی دیتی اتنے لوگ۔ آخر انہوں نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، گود میں بچے لیے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھئی ایک گود میں بچہ ہے 2-4 دن کا، اس سے کیسے ہم بات کریں گے؟ گود میں کوئی بچہ بات کرتا ہے؟ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام بول، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری تقریر شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام، 2-4 دن کے بچے ہیں، پوری تقریر شروع۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے، ہاں بھائی یہ اللہ کا کوئی کرشمہ ہے، معجزہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدائش ہوتی ہے، اور مریم علیہ السلام کی عزت کرامت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ ان کی اور قدر کرنے لگتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے بچہ معجزانہ طور پر آیا ہوا ہے، اور مریم علیہ السلام بالکل پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ ان کی عبادت کا اندازہ دیکھیے۔ عیسیٰ تو پیدا ہو گئے، انشاءاللہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں مریم کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا، یہ بچوں کی اپنی پرورش کرتی رہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی اللہ نے ساری عورتوں میں سے تم کو چن لیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے مردوں میں تو بہت سے کامل آدمی پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں کون سی 4 عورتیں ہیں؟ سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں اس دنیا میں، آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے؟ دیکھیے، سب سے افضل عورتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مریم ہے، اور مریم کی فضیلت ان کے زمانے تک تھی۔ اس کے بعد آسیہ، فرعون کی جو بیوی تھی، وہ موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی، بڑی تکلیف، بڑی سزائیں دی گئیں، بہت عذاب دیا گیا ان کو دنیا میں۔ تو آسیہ امرات فرعون، ان لوگوں کی فضیلت ان کے زمانے تک محدود رہی، یعنی اس وقت تک سب سے افضل عورتیں۔ لیکن اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے ایک اور عورت کا نام بتلایا، فاطمہ بنت محمد۔ فاطمہ بنت محمد بھی سب سے افضل عورتیں ہیں۔ اور 5ویں عورت کا نام اللہ کے رسول نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی آخری بیوی، سب سے زیادہ انہی سے آپ محبت کرتے تھے۔ بلکہ اور ان 4 میں سے 5 میں سے کون سب سے افضل ہے؟ حضرت عائشہ، یعنی گویا کہ پوری دنیا میں سب سے افضل عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے افضل عورت، آسیہ سے بھی، فاطمہ سے بھی، مریم سے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسی ہے جس طرح سارے کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ سرید سب سے اچھا کھانا سمجھا جاتا تھا عرب میں اس وقت، اس میں گوشت ڈال کر کے کیا ہے بناتے تھے،
تو کہا اللہ کے رسول نے سریر کی کیا ہے، عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سریر کی فضیلت، گویا کہ حضرت عائشہ سب سے افضل عورت ہے۔ انشاءاللہ بعد کے درس میں اور اس سیرت کو آگے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔